جس مخلوق کو بھی اللہ نے پیدا کیا اس کے رزق کا ذمہ خود اٹھایا کہ میں اس کے رزق کا انتظام کروں گا، لیکن اس کے لیے ہاتھ ہلانا، کوئی کسب کرنا، کوئی سبب اختیار کرنا، اس کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بغیر کسب کے، بغیر ذریعہ کے، بغیر اسباب کو اختیار کیے رزق دینا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو وہ رزق دیتے، جبکہ بہت سے موقعوں پر اللہ نے یہ نشانیاں دکھائی بھی ہیں کہ ان کو کھلایا بھی ہے، ان کو رزق دیا بھی ہے، ان کی حفاظت کی بھی ہے، لیکن پھر بھی اسباب کے درجے میں ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ہنر، کوئی کاریگری اور کوئی کسب کا طریقہ بتایا۔ ہر نبی اس کے ذریعے سے رزق کماتا تھا۔ کوئی خیاطی کا کام کرتا ہے، کوئی لوہار کا کام کرتا ہے، کوئی ترخان کا کام کرتا ہے، کوئی بکریاں چراتا ہے، کوئی محنت کرتا ہے۔ ہر ایک نبی کو اللہ نے ایک کسب دے کر بھیجا ہے۔ رزق کے لیے اسباب کا اختیار کرنا یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ اس رزق میں فراوانی پیدا کرنا، اس رزق میں برکت دینا، یہ میرے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اس کے لیے کچھ چیزیں ہیں۔ جیسے ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید جیسی آخری کتاب عطا فرمائی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم نبی عطا فرمائے۔ اللہ کا قرآن بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اب انسان یہ رزق کے لیے اسباب کو اختیار کرتا ہے، اور اسباب کے ہی درجے میں بعض اوقات انسان کو کسی سے قرض لینا پڑتا ہے اپنا کام شروع کرنے کے لیے یا اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اور وہ قرض بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس کو وقت پر ادا نہیں کر سکتا، اور قرض دینے والا پھر قرض خواہ کو مجبور کرتا ہے، اس کو تنگ کرتا ہے۔ ظاہر ہے اس نے اپنا قرض تو واپس لینا ہے، اور یہ جو قرض خواہ ہوتا ہے یہ پھر پریشان ہوتا ہے، مایوس ہوتا ہے، اور یقیناً یہ قرض جو ہے یہ ایک بہت بڑی آفت اور بہت بڑی بلا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والے کے مال میں سے سب سے پہلے قرض ادا کیا جائے، کیونکہ قرض جس نے دیا ہے اس نے آپ پر احسان کیا، اور آپ نے جس سے قرض لیا ہے اس کو قرض واپس کرنا آپ کے ذمہ لازم ہے۔ اس میں دیر ہو سکتی ہے لیکن وہ قرض کسی کے معاف کیے بغیر معاف نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ مرنے والے کے لیے بھی قرض معاف نہیں ہے جب تک وہ جو قرض دینے والا ہے وہ معاف نہ کر دے، یا اس کے پیسوں میں سے، اس کے مال میں سے قرض کی ادائیگی نہ کر دے۔ اب مقروض انسان کے لیے جو پریشانی ہے، جو ایک تکلیف ہے، اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جو خود مقروض ہے یا وہ ایسی کسی حالت سے گزرا ہے۔ اب قرض جیسی مصیبت سے جان چھڑانے کے لیے ہمارے بعض نادان دوست یہ کسی عامل کے پاس چلے جاتے ہیں اور اسے جا کے کہتے ہیں جی کہ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی عمل بتائیں، یا کوئی عمل آپ کریں کہ میرا قرضہ ادا ہو جائے، اور وہ بھی 2-3 ہزار روپیہ ان سے بٹور لیتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کا قرض ادا ہو جائے گا۔ وہ ایک تو پہلے ہی مقروض تھے، الٹا جا کے اس کو بھی 2-3 ہزار روپے دے کے اور بھی تنگ دستی میں مبتلا ہوئے۔ آپ کیوں نہیں قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے؟ آپ کیوں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون اعمال کی طرف رجوع کرتے؟ میں آپ کو قرض کی ادائیگی اور مال کی فراوانی کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت بتاتا ہوں۔ مولانا عبد الغنی پھول پوری رحمہ اللہ تعالی علیہ، ہمارے بڑے بزرگ گزرے، وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ایک نسخہ بتاتے ہیں، ایک وظیفہ بتاتے ہیں، ایک عمل بتاتے ہیں، ایک قرآن کی آیت بتاتے ہیں کہ جو شخص پابندی کے ساتھ نماز فجر کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر 70 مرتبہ اس آیت کی تلاوت کرے گا، 70 مرتبہ اس آیت کی تلاوت کرے گا، انشاءاللہ تعالی رزق میں ایسی فراوانی ہوگی، ایسی برکت ہوگی، دنوں میں اس کا گھر بھر جائے گا۔ اور اسی طرح اگر قرض کی ادائیگی کے لیے آپ پریشان ہیں، قرض کی ادائیگی کی کوئی صورت نہیں بن رہی، تو اسی عمل کو نماز فجر کے بعد یہاں 70 مرتبہ ہے، آپ 80 مرتبہ کریں۔ نماز فجر کے بعد پابندی سے کرتے رہیں ہمیشہ اس کو، آپ اس کو بیٹھ کر 80 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کا قرضہ جو ہے وہ ایسے اترے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ اتارنا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہے، اور یہ کوئی اللہ کی ذات کے بغیر نہ قرض اتار سکتا ہے اور نہ ہی کوئی آپ کے مال و دولت میں فراوانی اور برکت پیدا کر سکتا ہے، نہ آپ کا رزق بڑھا سکتا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو قرآن مجید کی آیت بتائی ہے، میں نے آپ کو اللہ ہی کا وہ رستہ بتایا ہے، رسول اللہ کا رستہ بتایا ہے، جس کے اوپر چل کر آپ اللہ سے اپنا رزق جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں، اپنے قرض کی نجات کی کوئی صورت بنا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، اس کو 80 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، انشاءاللہ تعالی
قرضہ بھی اترے گا اور مال و دولت میں اللہ تعالیٰ برکت اور فراوانی بھی پیدا کریں گے۔ قرآنی اعمال، مسنون اعمال کی طرف آپ لوگ آ جائیں، انشاءاللہ برکتیں آپ کا مقدر ہوں گی۔ ملتے ہیں ایک دوسرے پیغام کے ساتھ دوسری ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔